الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب ایک عالمہ، ایک فاضلہ، ایک صائمہ، ایک عابدہ، بلکہ یوں کہو کہ علم کا بہتا ہوا ایک دریا زینب کا، سخاوت کا ایک بڑا سمندر حضرت زینب نام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عبادت کے حق میں آپ کا یہ حال رہا ہے کہ اس دور کی عورتیں رشک کیا کرتی تھی، رشک کرتی تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے سے میرے بابا جان پورا قافلہ میری پھوپھی زینب چلے، سفر طے کرتے ہوئے چلے گئے، مکے پہنچے، وہاں سے کوفہ گئے، کوفہ سے دمشق قیدی بن کر گئے، دمشق سے نعمان ابن بشیر کے زیر سایہ پھر مدینے کو آئے۔ وہ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا کہ جب سے مدینے سے چلی اور بعد میں مدینے تک آئی، ایک بھی تہجد کی نماز زینب کی قضا نہ ہو۔ سوچیں یار کیسی عابدہ زاہدہ تھی۔ ارے کربلا کی وہ تپتی ہوئی ریگزار بھائیوں کا، بھتیجوں کا اور دیگر رشتہ داروں کا قتل آنکھوں کے سامنے، راتیں بھی گزر رہی ہے، قیامت خیز منظر بھی ہے۔ قربان جائیں زینب تیری اصول العزمیت پر، تیرے زہد و تقویٰ پر۔ ارے سوچے صحیح، جس نے ایسے مصائب میں تہجد کی ایک دن نماز نہ چھوڑی ہو، اس نے آرام کے وقت میں کبھی چھوڑی ہوگی؟ رات رات بھر اپنے رب کو مناتی رہی۔ وہ عابدہ زینب ہے۔ ایثار، آپ جانتے ہیں یہ گھرانہ وہ ہے کہ اگر روزے رکھ لیں، افطار کے لیے روٹی بنا لیں، فقیر آ جائے پانی سے روزہ کھول لیں، روٹی فقیروں کو دے دیں، روٹی فقیروں کو دے دیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سخاوت انسان اگر کرتا ہے تو مال کی سخاوت کرتے ہوئے بھی اس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ حاجی صاحب توجہ کریں اس جملے پر کہ انسان سخاوت کرتا ہے نا تو مال دیتا ہے، لوگ سخی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی جان دے رہا ہو، کوئی اپنی اولاد دے رہا ہو، ارے کربلا کے اس منظر کو دیکھیے کہ حسین بیٹھے ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر افراد شہید ہو چکے۔ اب زینب کی سخاوت کا وقت آیا، دو بچے چھوٹے چھوٹے لے کر بھائی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کہتی ہے بھائی جان آپ نے بھی سخاوت دکھائی، آپ نے بھی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، لہٰذا میں بھی چاہتی ہوں یہ دو بچوں کو قبول فرما لیں، اجازت دے دیں، اجازت دے دیں۔ ہے کوئی ایسا جو اپنے بچوں کی سخاوت دکھا رہا؟ ہے کوئی ایسا جو اپنے بچوں کو راہ مولا میں پیش کر کے کہہ رہا ہو مولا ان کو قبول فرما لے، میں اپنے بھائی کا فدیہ دے رہی ہوں، ان کو قبول کر لے، بھائی جان آپ قبول کر لیں؟ ایسا سخی کوئی زمانے میں دیکھا؟ کوئی سخی ملا؟ ارے ماں کے دل سے پوچھو، اگر بچے کو بخار آ جاتا ہے نا، ماں ساری رات تڑپتی، بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، گلے پر ہاتھ رکھتی ہے، جسم کو دیکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے۔ بچے کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد
ماں تڑپ جایا کرتی ہے، واہ رے واہ سیدہ زینب، تیرے حوصلوں پر، تیری سخاوت پر امت کے تمام افراد قربان ہو جائیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دولہا بنا کر سخاوت کر رہی ہے۔ بھائی قبول فرما لیں، قربانی کے لیے بھیج دیں، بھیج دیں۔ سرکار امام حسین فرماتے ہیں بہن یہ بچے اس لائق ہیں، چھوٹے چھوٹے، ان کو بھیجا جا سکتا ہے؟ اتنے چھوٹے بچے؟ جواب دیتی ہیں، جواب سنیں یار، زینب کا جواب سنیں۔ کہتی ہیں بھائی جان بچے چھوٹے ہیں، میرے تو بچے جوان ہیں ہی نہیں، میرے تو بڑے بچے نہیں ہیں، بڑے ہوتے تو بڑے بھیج دیتے، اب یہ چھوٹے بچے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کائنات سوال کریں گے کہ حسین پر جب وقت آیا تھا سب نے اپنے سروں کے نذرانے پیش کرے تھے، زینب تو نے کیا کیا تھا؟ تو میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ بھائی جان اگر میرے دونوں بچے آپ کے نام پر، آپ کی محبت میں، آپ کی حفاظت کے لیے قربان ہو جاتے ہیں تو فخر سے کل قیامت کے دن میں اپنی ماں سے کہوں گی ماں جب بھائی پر وقت آیا تھا تو میں نے دونوں بچے قربان کر دیے تھے، دونوں بچے قربان کیے تھے۔ ہے کوئی اتنا بڑا سخی جو اپنے بچے قربان کر دے؟ اور دیکھیں آرام بھی قربان کرتے چلے گئے۔ کربلا پہنچی ہے نا، جتنی حسین کو فکر تھی اتنی ہی سیدہ زینب کو فکر تھی۔ جتنا حسین کربلا کے منظر کو دیکھنے کے بعد مکمل طور پر ایک تصویر تیار کر رہے تھے، وہی تصویر سیدہ زینب کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ محرم کی 9ویں رات آ گئی، 10ویں رات آ گئی، صبح میں 10ویں تاریخ آنا ہے۔ یزیدی لشکر نے، عمرو بن سعد نے کوشش کی تھی کہ آج ہی جنگ شروع ہو جائے، ایک رات کی مہلت مانگ لی سیدنا امام حسین نے، فرمایا کل صبح جو کچھ ہونے کا ہے کریں گے۔ اب رات ہے، پانی بھی بند ہو چکا ہے، کھانا بھی نہیں ہے، سخت ترین گرمی بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ایک بیمار زین العابدین بھی ہیں، حضرت زینب ان کی بھی خدمت کر رہی۔ رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا، سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں۔ یہ علی کی بیٹی حضرت عبداللہ ابن سہیل ایک تابعی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسی قربانیوں کے لیے باہر نکلی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سیدہ زینب 15 سال تک مسلسل میرے پڑوس میں رہی، وہاں سے واپس آنے کے بعد۔ کہتے ہیں عورتیں نا برقع اوڑھ کر تو نکل جاتی ہیں نا، برقع اوڑھ کر تو باہر نکلتی ہیں، لیکن میں نے اس علی کی بیٹی کو کبھی برقع اوڑھ کے بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے پردے کی حالت میں بھی 15 سال میں ایک مرتبہ زینب کو نہیں دیکھا، جبکہ میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ اب اسی پردہ والی خاتون کو دیکھیں، رات کا وقت ہے، پردہ اوڑھا ہوا ہے، حسین اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، سیدہ زینب ادھر خیمے میں جاتی، جانے کے بعد لوگوں کا جائزہ لیتی، ان سے پوچھتی ہیں کہ کل کے لیے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں سیدہ ارادہ کچھ نہیں ہے، آج کی آخری رات ہے، جو کچھ بھی اللہ کی یاد کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کل کی صبح ہمارے سر ہوں گے اور حسین کے قدم ہوں گے، ہم اپنی جانیں حسین کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ مطمئن ہو گئے، دوسرے خیمے میں گئیں، وہاں جانے کے بعد پتہ لگایا ان کا بھی یہی جواب تھا۔ سارے خیموں سے نکل کر آ رہی، رات کا آخری حصہ ہے،
حسین باہر تشریف لائے، دیکھا، پوچھا بہن کیا بات ہے، کیوں گھوم رہی؟ کہا کوئی بات نہیں بھائی۔ ارے کیا بہادری کا مظاہرہ تھا یار۔ عورتیں تو تھوڑی سی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نا بالکل ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، اٹھنا بند ہو جاتا ہے، بے ہوشیاں طاری ہو جاتی ہیں، لیکن وارے واہ علی کی بیٹی تیری بہادری، وہ بھی عاشورے کی رات، عاشورے کی رات۔ حضرت حسین کہتے ہیں بہن بڑی تھکی ہوئی ہے تو سارے سفر کی، اور یہاں آنے کے بعد بھی مصائب و آلام ہے، پانی بند ہے، آرام بند ہے، ظالموں کی طرف سے ظلم ہے، لہٰذا ایک کام کر، تھوڑی دیر کے لیے سو جا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے میری پیاری بہن۔ حضرت زینب کہنے سے چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی، تھکی ہوئی تھی، بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں نا کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے جب آدمی تھکا ہو۔ آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، ادھر میدان کربلا سامنے تھا، میدان کربلا سامنے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین، عورتیں کچھ آئی ہوئی وہاں پر موجود ہے میدان میں، اور ایک خاتون ہے جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپا ہوا ہے، اس پردے میں سے بھی نور چھن چھن کر باہر آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، بیٹھ کر وہ وہاں پر کنکر پتھر جو بھی پڑے ہیں ان کو صاف کر رہی، خاتون صاف کر رہی۔ حضرت زینب کہتی ہیں خاتون یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہو، اور یہ تو بتاؤ تم ہو کون جو اس وقت میں یہاں ہو؟ چہرے سے نقاب اٹھا کے کپڑے سے کنکر صاف کرنے والی نے فرمایا بیٹی زینب تو مجھے نہیں پہچانتی، ارے میں تیری ماں فاطمہ ہوں، حسین جہاں قتل ہوگا اس جگہ کو صاف کر رہی۔ غور کریں یار، کیا محبتیں تھیں، کیا لگاؤ تھا، کیا بہادر تھی علی کی بیٹی یار۔ صبح آ گئی، اب کیا ہے، جنگ کے لیے تبل بج گیا۔ اب سوچیں سب تو جا رہے، سب تو جا رہے، جب سب شہید ہو گئے وہ انشاءاللہ کل آپ کسی سے سنیں گے۔ میں صرف سیدہ زینب پہ بات کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں ان سے ٹچ ہو کر کے جو بات آ رہی ہے اس کا بتانا لازمی ہوتا ہے۔ اب 10 تاریخ سب شہید ہو گئے، کیا یار درد بھرے واقعات ہیں یہ بھی، سب شہید ہو گئے۔ حضرت حسین آئے، کوئی نہ سوار کرانے والا تھا، نہ کوئی دستار باندھنے والا تھا، نہ کوئی پٹکا باندھنے والا تھا کمر میں۔ علی کی یہی بہادر بیٹی آئی، کہنے لگی بھائی جان اگر کوئی نہ صحیح تو زینب تو ہے، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ سوار بھی کرا دیا۔ اب انہوں نے گھوڑے کو آگے لے جانا چاہا، زینب چلی گئی اپنے روم کی طرف، خیمے کی طرف۔ حضرت حسین نے گھوڑے کو چلنے کے لیے کہا، لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، نیچے کو منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت حسین نے پھر لگام کھینچی، ارشاد فرمایا گھوڑے کو چلتا کیوں نہیں ہے؟ ارے میں تجھے جانے کے لیے کہہ رہا اور تو موت سے ڈر رہا۔ گھوڑے نے نیچے منہ کر لیا، آنکھوں سے قطرے گرنے لگے۔ حسین سمجھ گئے کوئی نہ کوئی بات ہے، نیچے اترے، نیچے اتر کے دیکھا، دل پاش پاش ہو گیا۔ حضرت حسین کی وہ چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگ پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ حضرت حسین نے لیا، پیار کیا، اتنے میں زینب آ گئی۔ حضرت زینب سے حضرت حسین نے فرمایا زینب یہ میری بیٹی ہے جو مجھے روک رہی تھی، اب تو اتنا یاد رکھ کے اس کو لے جا اور سینے سے لگا لے، یہ میرے سینے پر سوتی تھی، یہ تو یتیم ہو جائے گی، لیکن زینب اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ حضرت زینب نے تڑپ کر کہا تھا بھائی حسین
آج صرف سکینہ ہی نہیں بلکہ پورا خیمہ یتیم ہو رہا ہے، پورا خیمہ یتیم ہو رہا ہے۔ سوچے سے کیا بہادری تھی۔ اچھا ہو گیا، حسین بھی چلے گئے، شہید بھی ہو گئے، رات کا وقت آ گیا، دن میں شہید ہوئے۔ بچوں نے بھی تو یار یہ منظر دیکھے تھے نا، بیویوں نے بھی دیکھے تھے، لیکن جو شجاعت زینب کی تھی نا وہ کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی، وہ کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی تھی۔ رات کا وقت آ گیا، سر تن سے جدا کیے گئے، لے کر لوگ نکل لیے، میدان میں جسم پڑے ہوئے ہیں، سر ان کے ہاتھوں میں ہے، جسم میدان میں پڑے۔ اور پھر رات کے وقت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھ کر دیکھا، بچوں پر نظر ڈالی۔ چھوٹے بچے بھی تو ہیں نا، سکینہ اتنی چھوٹی ہیں، بیمار زین العابدین ہیں، دیگر ہیں، اور حضرت امام حسین کی بیویاں ہیں، سب پر نظر ڈالی، سب غم میں نڈھال۔ مگر جب سکینہ کے بستر کے پاس پہنچی، توجہ کریں آپ لوگ، سکینہ کے بستر کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہاں بچی نہیں ہے، وہاں بچی نہیں ہے بستر میں۔ اچانک پریشان ہو گئی، چاروں طرف خیموں میں دیکھا، نہیں نظر آئی۔ باہر نکلی تو وہ میدان میں نا جو لاشیں پڑی ہوئی تھی، حضرت امام حسین کی لاش پر کچھ اونچا اونچا نظر آیا۔ گئیں ادھر، جا کر دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ ننھی بچی اپنے باپ حسین کے سینے پر لیٹ کر کہہ رہی ہے، بابا جان اگر تم نہ رہو تو میں سوؤں گی کہاں، مجھے نیند کہاں آئے گی۔ اس بچی کو حضرت زینب نے ہمت سے اٹھایا، لے کر واپس آئی۔ صبح کو ان کو قیدی بنا لیا گیا، کوفے میں لے گئے۔ میں بات کو ختم کرنے کے قریب آ رہا۔ کوفے میں پہنچنے کے بعد میں ان لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، جو لوگ قتل میں شامل تھے اب سینے پیٹنا شروع کر دیے، انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے، امام زین العابدین نے، حضرت شہربانو، سب نے اپنے اپنے خطاب کیے، سب نے تقریریں کر کے ان کو بتایا، لیکن حضرت زینب نے کہا تھا، کوفے والو تم نے غداری کی میرے خاندان کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، اتنا یاد رکھ لو، اس غداری کا بدلہ کل قیامت کے دن تم چکاؤ گے، اور اس وقت دیکھنا جب رسول اللہ ہمارے سامنے ہوں گے اور ابن زیاد تمہارے سامنے ہوگا، پھر دیکھنا کون کس کی شفاعت کرے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھ لو، تم ایسے ہی قیامت تک روتے رہو، سینے پیٹتے رہو، چلاتے رہو، تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدث اللہ العالی نے ایک واقعہ اپنی تقریر میں بھی نقل کیا ہے، ایک کیا دو، اور ایک کتاب ہے خطبات طاہر القادری، اس کے اندر بھی میں نے اس کو پڑھا، آپ حضرات کو دیے دیتا ہوں، جو کہ وقت میں مکمل ختم کرنے والا ہوں۔ ان کو قیدی بنا لیا گیا، سب کو قیدی بنانے کے بعد میں کوفے میں گھمایا، پھر اس کے بعد سر نیزوں پہ رکھنے کے بعد چلنے لگے۔ دمشق کو جانا ہے نا، آپ یہ سوچئے کہ بھائی کا سر نیزے پہ ہو سامنے، بھتیجوں کے سر نیزے پہ ہو سامنے، اور چھوٹے بچوں کے سر نیزے پہ ہو سامنے، ایک ماں، ایک بہن، ایک پھوپھی کا کلیجہ کیا کہے گا۔ دیکھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، لیکن ہمت پھر بھی علی کی بیٹی کو، علی والی ہمت۔ جب یہ پہنچے، کوفے میں داخل ہونے کے قریب تھے، رات کا وقت ہو گیا، تو کوفے میں داخل ہونے والا جو دروازہ تھا نا، وہ گیٹ بند ہو گیا، داخل نہیں ہو سکتے۔ یا بادشاہوں کے عموماً ہوتے تھے کہ شہروں میں داخل ہونے کے لیے جو ہوتے وہ بند کر دیے جاتے تھے، وہ کوفے کا گیٹ بند ہو گیا۔ اب یہ باہر ٹھہرا دیے گئے، تو پیاسے تھے، سفر کی تھکان تھی، گرمی کی شدت تھی، اپنے پیاروں کا غم تھا، کتنا ہی بھی کچھ ہو پھر بھی چہروں پہ تو تبدیلی آئی جاتی ہے نا۔
کپڑے اور لباس تو میلے اور گندے ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے تھے انتہائی مایوسی کی حالت میں۔ ایک چھتوے سے کسی عورت نے دیکھا، اپنے خادم کے ہاتھ کچھ پانی بھیجا، کچھ کھجوریں بھیجی، کچھ تھوڑا کپڑا بھیجا، کہا یہ ان قیدیوں کو لے جا کر دے دو، کھلا دو۔ وہ لے کر آیا، خادم دیا، پانی تقسیم کیا گیا، ان قیدیوں نے تھوڑا پانی پیا، کھجوریں کھائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون خود اتر کے آ گئی۔ سیدہ زینب نے اس سے پوچھا کہ مائی، ہم پر تو کسی کو رحم ہی نہیں آیا نا، تجھے کیوں رحم آ گیا یہ تو بتا۔ تو نے جو پانی بھیجا نا وہ کس وجہ سے، جو کھجوریں بھیجی نا وہ کس وجہ سے، جو تو نے ہماری مدد کی، ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنے یار، دل پھٹ جائے گا۔ مدد کیوں کی تو نے ہماری یہ تو بتا دے۔ وہ عورت کہتی ہے، خاتون میں مدینے میں رہتی تھی، میں مدینے میں رہتی تھی۔ کہا کہاں؟ کہا رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے جہاں رہتی تھی، ان کی خادمہ تھی، ان کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، ان کے بچوں کو کھلاتی تھی۔ حسن و حسین میری گودی میں کھیلے، حضرت زینب میری گودی میں کھیلی، ان کے بچوں کو میں کھلایا کرتی تھی۔ جب میں وہاں سے چلی اور میری شادی ہو گئی، ادھر کی طرف نکلی، تو میں نے سیدہ سے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ سیدہ میں تو جا رہی ہوں، ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں، لہٰذا کیا ہے کوئی نصیحت کر دے۔ تو کہا چلتے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری خادمہ سن لے، اگر کبھی تجھے قیدی نظر آئیں تو ان کی مدد کر دینا، لہٰذا میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، بس میری مالکہ نے مجھ سے کہا تھا، سیدہ فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا، تو اس لیے میں نے تمہاری مدد کر دی۔ کہا اچھا تو اب چاہتی کیا ہے؟ سنے جملہ، تو اب چاہتی کیا ہے؟ تو کہا میں یہ چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایک بار حضرت حسن، حسین، زینب، ان لوگوں کا ایک بار مجھے دیدار ہو جائے، ان کا ایک بار مجھے دیدار ہو جائے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں لے جا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ دیکھ نیزے پر حسین کا سر ہے، اور جس کو زینب کہہ رہی ہے وہ میں ہوں زینب، وہ میں ہوں زینب۔ سوچیں صحیح یار، کیا حالت، کتنی بہادر بیٹی علی کی ہے جس کا نام زینب ہے۔ ہاں ایک وقت رہا کہ جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، یہ بھی شیخ الاسلام نے اس واقعے کو بیان کیا۔ ایک وقت تھا جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ کہاں؟ جب یزید کے پاس پیش ہو گئی یہ سب لوگ، اور یزید نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے کچھ نازیبہ کلمات کہے، تو حضرت فدہ جو ان کی باندھی تھی، ان کی خادمہ تھی، وہ وہاں پر موجود تھیں۔ انہوں نے فوراً یزید کو للکارا تھا، یزید کو للکارا تو اس نے حکم دیا کہ اس بڑھیا کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس وقت یزید کی بارگاہ میں 500 آدمی حبشے کے تھے جو تلواریں لیے کھڑے تھے یزید کی حمایت کے لیے۔ ارے اس بوڑھی عورت نے آواز دے کر کہا تھا کہ اے حبشے کے لوگوں سنو، تمہاری ایک بہن کے لیے یزید کا یہ حکم صادر ہو گیا ہے، کیا تم خاموش کھڑے رہو گے؟ 500 نے تلواریں نیام سے باہر نکالی اور کہا خبردار اگر کوئی ہماری بہن سے کچھ کہے گا۔ سیدہ زینب کا پیمانہ لبریز ہو گیا صبر کا، مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ، حبشے کی بیٹی کے لیے 500 تلواریں نکل آئیں، آقا آپ کی بیٹی یہاں موجود ہے، کوئی نہیں جو اس کی حمایت میں اٹھے، کوئی نہیں۔ یاد رکھیں سیدہ زینب کا اپنا وہ مقام ہے کہ جنہوں نے بہادری کی انتہا کی، جنہوں نے سخاوت کی انتہا کی، جنہوں نے صبر کی انتہا کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
تمام مسلمانوں کو سیدہ زینب اور ان کے تمام خاندان کی محبت عطا فرمائے، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔